علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز آر اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج ہم نے دیکھی ایک بہت اہم پریس کانفرنس جو کہ ریپرزینٹ کرتی ہے کہ پاکستان آرمی کا کیا موقف ہے اس تمام پولیٹیکل سچویشن پہ۔ اس پریس کانفرنس کو ہسٹوریکل پریس کانفرنس بھی سمجھا جا رہا ہے کیونکہ اس پریس کانفرنس کے بعد کچھ ایسی سٹیٹمنٹ سننے کو ملی جو کہ وہ طبقہ جو جمہوریت اور قانون کی بالادستی چاہتا تھا اس کے کانوں کو شاید بہت خوشگوار لگی ہوں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ کبھی ملک میں سیاسی صورتحال مارشل لاء کی طرف جائے اور نہ ہی مارشل لاء کبھی لگے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم کون ہوتے ہیں NRO دینے والے۔ لیکن سب سے اہم بات عمران خان کی کانسپریسی کی جو بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہا گیا تھا کہ ان ڈپلومیٹک کا لفظ استعمال ضرور ہوا ہے لیکن اب تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سازش ہے یا نہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر دوبارہ ان کیمرہ سیشن ہوتا ہے تو وہی موقف دہرایا جائے گا جو کہ پہلے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں دہرایا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان نے اپروچ کیا تھا یا عمران خان نے خود اسٹیبلشمنٹ کو اپروچ کیا تھا اس سیاسی ٹرموائل سے نکلنے کے لیے، اس پہ بھی بڑا واضح موقف سامنے آیا کہ PM ہاؤس کی طرف سے اپروچ کیا گیا تھا کیونکہ پولیٹیکل جماعتیں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھیں، اور پھر 3 آپشنز دی گئیں کہ یا تو آپ استعفیٰ دے دیں یا عدم اعتماد کا سامنا کریں یا پھر اپوزیشن عدم اعتماد پیچھے لے کے جائے اور اسمبلیاں تحلیل کروا کے فریش الیکشنز کی طرف جایا جائے۔ لیکن اور یہ آپشن اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کے پاس ضرور لے کے گئی تھی اور پھر اپوزیشن نے کہا کہ وہ اپنے پلان کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ تو یہ آئی تھنک اٹس اے پولیٹیکل بام شیل فار دس سچویشن، اور کل کے پشاور کے جلسے کے بعد کہ فوراً بعد یہ رد عمل سامنے آنا، تو یہ اس پہ اب عمران خان کس طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی اب اسٹریٹجی کیا ہوگی، کیونکہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اب الیکشن کے کیمپین کے لیے وہ شاید ایک سلوگن بنا چکے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے آ بھی رہے ہیں، جو کہ ایک زیادہ کوشچنیبل بات ہے کہ یہ اب اس کو کس طرح سے عمران خان آگے لے کے چلیں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے علی محمد خان صاحب، PTI کو ریپرزینٹ کریں گے۔ جنرل نعیم لودھی صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کریں۔ نعیم لودھی صاحب، آپ کے سے میں شروعات کرتی ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ایک پریس کانفرنس ہے، پہلے اس کی اہمیت پہ بتائیے، اہمیت اور ٹائمنگ پہ بات کیجیے گا پلیز۔ جی بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہوا میں چل رہی تھیں، لوگوں کے ذہنوں میں ابہام تھا، مختلف اپنے رائے دی جا رہی تھی 2-3 مسئلوں کے سلسلے میں۔ ایک تو یہی جو آپ نے اس لیٹر کا ذکر کیا جو کہ میمو ہے فارن آفس کا، اس کے کیا مندرجات ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے بعد خاص کر جو ایک مہم چلی ہے، سمیر مہم جس کو ہم کہیں، خلیج پیدا کرنے کی کوشش جو ہے عوام کے درمیان اور افواج پاکستان کے درمیان، اس کا ذکر ہوا۔ اس کے علاوہ بہت اہم بات جو یہ ہوئی کہ جنرل قمر باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کے متمنی نہیں ہے، نہ ہی وہ لیں گے اگر ان کو یہ ایکسٹینشن دی بھی جائے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں بلا وجہ نہ گھسیٹا جائے سیاست میں۔ اور لیکن یہ بتائے گا کہ کیا واقعی اپنی نوعیت کی پہلی پریس کانفرنس ہے؟ نہیں، یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ اپنی نوعیت کی یہ کوئی پہلی کانفرنس ہے۔ پہلے بھی اس قسم کے بیانات فوج دیتی رہی ہے کہ ہمیں آپ سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو مس انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن، اس سے احتیاط کریں۔ اور لیکن کچھ جو پوائنٹڈ کویشچنز تھے اس فارن آفس کے میمو کے متعلق، صاف ظاہر ہے وہ تو ہر پریس کانفرنس دوسری کے ساتھ نہیں ملتی کیونکہ اس کے سوالات مختلف ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ منفرد تو تھی اور ایک الگ نوعیت کی اس لیے تھی کہ اس میں جو ایونٹس کور ہوئے ہیں وہ اس لیے کور ہوئے کہ اس وقت وہ ایونٹ وقوع پذیر ہوئے، لیکن اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اپنی نوعیت کی یہ کوئی خاص پریس کانفرنس تھی۔ میرا خیال ہے اچھی کمپریہنسو پریس کانفرنس تھی اور تقریباً وہی چیزیں اس میں کور کی گئی ہیں جو بھی کرنٹ واقعات چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یہ تو مانیں گے کہ جتنا کنونسنگلی اور I believe it was a very bold press conference، آپ کو نہیں لگتا کہ بہت bold press conference؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ، ویسے میرا خیال ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرل بابر صاحب جو بھی بات کرتے ہیں دو ٹوکی کرتے ہیں، کبھی لگی لپٹی رکھی نہیں ہے انہوں نے، اور سوالات چونکہ بالکل تو پھر یہ جو مس کمیونیکیشن ہوئی، کیونکہ علی محمد خان صاحب بھی پروبیبلی ہمیں جوائن کریں گے، انہوں نے ہم سے کمٹ تو کیا تھا لیکن اس وقت ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، تو میں آپ سے کنٹینیو کروں گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کمیونیکیشن کی بات کی گئی تھی کہ PM ہاؤس نے مدد مانگی اور پھر یہ لوگ انوالو ہوئے، یہ اس کا کیا اثر پڑے گا PTI کی سیاست کے اوپر؟ تھوڑا سا چونکہ اس معاملے کو تھوڑا سا جانتا ہوں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اصل میں بات یہ
کہ انہوں نے یہ کہا کہ پی ایم ہاؤس سے یہ ریکویسٹ آئی تھی اس کے آپس میں تھوڑا سا اگر کوئی ہو سکتا ہے ایسا امکان کہ مل جل کے بیٹھنے کا. جب بات ہوتی ہے تو وہ پھر ویسے تو ٹھیک ہے وہ پرائم منسٹر پر ہی بات جاتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کے کسی وزیر نے، ان کے کسی سٹاف نے، ان کے کسی معتمد نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ حالات کو، ٹینشن کو دور کرنے کے لیے کیا جائے. تو میرا خیال وہ دونوں سائڈ سے وہ اس کو بہت زیادہ اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس نے یہ ریکویسٹ کی ہے. بات یہ ہے کہ اس بات پر بات ہوئی ہے، اس پر سب ابھی مان گئے ہیں کہ جی کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے معاملے کو حل کیا جائے. لیکن ڈی جی نے کہا ہے کہ پی ایم ہاؤس سے اپروچ کیا گیا. جی ٹھیک ہے، یہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں بالکل درست ہوگی. پی ایم ہاؤس سے اپروچ کیا گیا ہوگا، اور جب وہ وہاں پر گئے میرا خیال اس قسم کا انڈیا دیا ہے انہوں نے کہ جب وہاں پر ملاقات ہوئی ہے تو اس کے دوران یہ مختلف آپشنز ڈسکس ہوئے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ یہ آپشن جب ڈسکس ہو رہے ہوں تو وزیر اعظم کو یہی امپریشن ملا ہو کہ یہ آپشن فوج کی طرف سے آ رہے ہیں. لیکن یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ریکویسٹ کے آ کے ہمارے معاملات کو حل کروائیں کسی طریقے سے، یہ پی ایم ہاؤس ہی کی طرف سے ریکویسٹ گئی ہے. اب یہ دو باتیں الگ الگ ہیں، اس لیے ان دونوں کو لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ مزید اپنے موقف پہ کھڑے رہیں گے یا تھوڑے ڈگمگا جائیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو تو وہ نہیں کر سکتے ریفیوٹ کے یہ ریکویسٹ جو ہے کہ ہمارے آپس میں کوئی معاملات. لیکن ان کا بیانیہ تو دفن ہو گیا، ان کا جو نیریٹو تھا وہ تو اس میں تو کوئی جان نہیں رہی اس پریس کانفرنس کے بعد. بالکل دفن نہیں ہوا، یہ آپ اپنی طرف سے چیز ایڈ کر رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے آئی ایس پی آر نے یہ کہا ہے کہ جب وہاں پر بات چیت ہوئی تو اس دوران یہ 3 آپشن سامنے آئے. لیکن سر آپ ہماری ساتھ ہی رہے گا. علی محمد خان سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، علی محمد خان کو بہت شکریہ علی محمد خان پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. علی پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے آپ اسمبلی میں کھڑے ہوئے تھے اور جو آپ کا کنڈکٹ تھا، اس کے بعد پہلی دفعہ مجھے موقع مل رہا آپ سے کمیونیکیٹ کرنے کا، تو یو آر سو امپریسو اینڈ گریسفل ایٹ دیٹ ٹائم. جی بہت شکریہ جی، بہت مہربانی. اچھا علی، یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے ہوپفلی آپ کے کانوں تک پہنچی ہوگی. یہ پریس کانفرنس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ اب آپ کے فیوچر کے لاہے عمل کے لیے کتنا مشکل ثابت ہو سکتی ہیں؟ جی میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم ہمارے ابھی بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب میٹنگ کی وہاں تھا، تو میں پریس کانفرنس تو ڈی جی صاحب کی نہیں میں خود دیکھ سکتا، لیکن تھوڑا سا 1-2 نیوز مجھ تک پہنچی ہیں. تو میری تو رائے یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی ہے تو یہ تو اسی بات کو انہوں نے ری ایٹریٹ کیا ہے جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو اسٹیٹمنٹ تھی، جو اعلامیہ تھا، اسی کے مطابق انہوں نے بات کی ہے. وہاں بھی انٹرنل جو ہے ہمارے امور میں اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں آپ سے شیئر کر لوں تاکہ آپ کو اپنی رائے دینے میں آسانی ہو. تھوڑا بہت مجھے آئیڈیا ہے، خیر ہے، مجھے آئی انڈرسٹینڈ. تو انہوں نے جو بات کی ہے وہ وہی ہے جو پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں جو خدشات کا اظہار نیشنل سیکورٹی کونسل میں اس کا اظہار کیا تھا. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک دفعہ یہ بات کی بھی تھی کہ ان کا موقف وہی ہے جو نیشنل سیکورٹی کونسل کا جو موقف ہے، تو جو ملکی معاملات میں انٹرفیئرنس ہے، جو مداخلت ہے، اسی کی طرف انہوں نے انڈیا دیا ہے، اسی کی انہوں نے بات کی. ٹھیک ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 9 اپریل تک ہمارا آپس میں کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن پی ایم ہاؤس کی طرف سے اس سے پہلے اپروچ ضرور کیا گیا تھا کہ معاملے کو کسی سولوشن کی طرف لے کے جائیں، اور پھر اسٹیبلشمنٹ جو آفر لے کے گئی تھی اپوزیشن کے پاس انہوں نے ڈکلائن کر دیا. لیکن عمران خان نے اپنی انٹرویو میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مجھے آفر آئی، لیکن ڈی جی نے کہا کہ پی ایم ہاؤس نے خود اپروچ کیا تھا. دیکھیں یہ تو خیر ایک ایشو ایسا ہے جس پہ کوشش کی گئی کہ اگر کوئی مسئلے کا حل اگر کوئی نکلتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا حل تو کوئی کانسٹیٹیوشن ہی ہوتا. جو عدم اعتماد ہے وہ ایک ایشو ایسا تھا کہ اس کا تو بہرحال ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس پہ ووٹنگ ہونی تھی، وہ ہو گئی. اب جس طریقے سے لوگ ٹوٹے سارا کچھ آپ نے جو ہے وہ دیکھا ہے. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں، میری اسٹرانگ یہ رائے ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے پولیٹیکل جو معاملات ہیں اس میں سے ہم اپنے فوج کو جو ہے وہ دور رکھیں. شخصیات سے کسی کو گلہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بات بھی جو ہے وہ ایک خاص ایک اب آپ کے پیرائے میں آپس میں کی جاتی ہے، لیکن بہائنڈ کلوز ڈورز میٹنگ میں وہ گفتگو ہوتی ہے. باقی جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی ایکس پی ایم صاحب نے کہ جو ہماری جو فوج ہے
وہ پاکستان کی وحدت کی جو ہے وہ علامت ہے. ایک اور سوال مجھے آپ سے اس حوالے سے کرنا ہے علی، پھر ایک آپ کے استعفوں کے موضوع پہ بھی جانا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان ڈپلومیٹک کا لفظ تو استعمال ہوا ہے لیکن اس کو سازش کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اور اگر ان کیمرہ سیشن میں بھی بات ہوئی تو ہم اپنی وہی پوائنٹ آف ویو دہرائیں گے. تو سر یہ بتائیے گا کہ جو ابھی ایک سلوگن عمران خان نے تیار کیا ہے اس میں اس کی اہمیت تو کم نہیں ہو گئی اس پریس کانفرنس کے بعد کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیں، جو میں دوبارہ وہی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج جو ڈی سی صاحب کی پریس ٹاک ہے بیسیکلی یہ وہی اعلامیہ کو ایک طرح سے ریٹریٹ دوبارہ اس کو بتایا گیا ہے. اعلامیہ میں بھی یہی بات ہے کہ ان ڈپلومیٹک کا جو لفظ اس میں یوز ہوا کہ جو گفتگو آئی وہاں سے اس ملک سے وہ ان ڈپلومیٹک ہے. اور دوسرا اس اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں جو ہے یہ مداخلت ہے جس کو بالکل ناپسند کیا گیا. اور ساتھ میں ڈیمارش کہنے کا کہا گیا کہ ان کو ڈیمارش کیا جائے. تو ڈیمارش اسی چیز کو کی جاتی ہے جو آپ کے معاملات میں مداخلت ہے جو انتہائی ناپسندیدہ ہو. تو وہ جو سازش کا لفظ ہے وہ تو اس نیشنل سیکورٹی کونسل کی اعلامیہ میں بھی نہیں ہے، اس میں بھی اندرونی معاملات میں مداخلت کی بات ہے جو آج ڈی سی صاحب نے کی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اسی بات کو جو ہے وہ دہرایا گیا ہے اور کنسسٹنسی ہے. جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی گفتگو تھی وہاں سے جو چیز باہر آئی اس میں یہ بھی تھا کہ جو قومی اسمبلی ہے جو پارلیمنٹ ہے اس کی ان کیمرہ بریفنگ پارلیمنٹیرینز کو دے دی جائے تاکہ ان کو بھی اس کا ادا ہو سکے کہ یہ مراسلہ کیا ہے. اور اس کا پھر انتظام بھی کیا گیا جس میں اپوزیشن کی جو ہمارے دوست تھے وہ نہیں آئے. میرے خیال میں تو پچھلی باتوں کو آج ریٹریٹ کیا گیا ہے، خاص کر نیشنل سیکورٹی کونسل کا جو اعلامیہ ہے اس سے ڈفرینٹ تو میرے خیال میں شاید انہوں نے آج کوئی بات نہیں کی. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور جنرل نعیم صاحب اور علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں خوش آمدید. علی آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ بھی اس حق میں نہیں تھے کہ استعفے دیے جائیں، لیکن اب استعفے 123 استعفے آگے آ چکے ہیں اور منظور ہونے کے لیول پہ، تو یہ آپ لوگوں کے لیے پھر قانون سازی میں مشکل آئے گی. شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ اب استعفیٰ دیتے ہیں تو میں بھی چلا جاؤں گا، پھر یہ تو میدان خالی کرنے کے برابر ہوا. ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ سارا ان کو پلے کرنے کا موقع دے رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو. دیکھیں، وہ تو فیصلہ ہونے سے پہلے رائے کا اظہار سب کرتے ہیں. تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، بہت سے نے کہا کہ دینا چاہیے. لیکن جب ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا اس کے بعد تو اب اس پہ دوبارہ آرگومنٹ کم از کم پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ میں سمجھتا ہوں اس پہ تو اب کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ جب فیصلہ ہو گیا اور چیئرمین صاحب نے کہہ دیا کہ استعفیٰ دینا ہے، سب نے دے بھی دیے. تو ہماری طرف سے تو ایک طرف سے اب یہ کلوز چیپٹر ہے. وہ اس وقت ایک بات تھی فیصلہ ہونے سے پہلے کہ کیا یہ فورم ان کو خالی چھوڑا جائے، کیا اس فورم پہ بھی ان کا مقابلہ کیوں نہ کیا جائے. یہ باتیں تو ہے. لیکن علی کیا اس وقت بھی آپ کی پارٹی میں کچھ لوگ ہیں جو استعفیٰ نہیں دے رہے؟ کیا مکمل طور پہ جتنی سیٹیں آپ کے پاس باقی بچی تھی سارے استعفے جمع کروا دیے گئے؟ دیکھیں، اپنی رائے کا اظہار بہت سے لوگوں نے کیا لیکن فیصلے کے بعد سب اس میں مضبوطی سے کھڑے رہے اور انہوں نے استعفے سب نے دے دیے. تو میرے خیال میں جن لوگوں نے استعفے دیے ہیں وہ اپنے استعفوں پہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. ایاز صادق نے کہا کہ آپ لوگ زبردستی استعفے لے رہے ہیں. نہیں، ایاز صاحب نے ویسی شاید دل لگی کی ہے. استعفے کوئی زبردستی کیسے لے سکتا ہے؟ سارے آنریبل پارلیمنٹیرینز ہیں اور خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ اگر کسی نے استعفیٰ نہیں دینا تو بالکل وہ نہ دیں. تو لیکن سارے جب فیصلہ ہو گیا پارلیمنٹری پارٹی میں اور لیڈرشپ میں اور وزیر اعظم صاحب نے اس پہ کلیئر ڈائریکشن دے دی کہ استعفیٰ دینا مناسب ہوگا تاکہ جو شہباز شریف صاحب ہیں جو ان کی امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو ایک پولیٹیکل لیجیٹیمیسی نہ ملے اور وہ موقف جو ہے وہ پریویل کیا. تو اس کے بعد تو فیصلہ ہو گیا. اب میرے خیال میں
अब अगर कोई शख्स इस्तीफा नहीं देना चाहे तो लेकिन उसकी अभी अपनी मर्जी है। जी अली आप हमारे साथ ही रहिएगा, मैं जान साहब को भी शामिल करती हूँ। जान साहब, आप जो अली ने रद्द अमल दिया इस पर भी अपनी ओपिनियन दीजिएगा। और आप ये कह रहे थे कि इससे पीटीआई ने जो नैरेटिव बिल्ड किया उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि नुकसान नहीं पहुंचेगा? जी, ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि देखिए दो अलग अलग बातें हैं। एक ये कि उस मेमो में क्या लिखा हुआ है, वो तो वही लिखा हुआ है जो कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अपने एलानिये में कहा है। दूसरा ये कि क्या ये एक साजिश का हिस्सा है ओवरऑल, इसमें कोई और लोग मुलव्वस हैं, तो उसके लिए तो जुडिशल कमीशन या कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, क्योंकि जो मालूमात हो सकती हैं हुकूमत के पास वो मेरे पास तो नहीं है। तो उसके लिए मेरा ख्याल हुकूमत भी इस चीज पर, जो गुज़श्ता हुकूमत है वो भी ये कह रही थी कि जी कोई कमीशन कायम किया जाए, मौजूदा हुकूमत भी इसकी हामी है। तो ये तो विन विन सिचुएशन है। मैं तो ये चाहूंगा कि एक वाकई जुडिशल कमीशन बनाया जाए या कोई कमीशन ऐसा हो न्यूट्रल, जो इस बात को इन्वेस्टिगेट करे कि क्या ये वाकई साजिश है या नहीं। देखिए एक वो चीज है मेमो जो कुछ उसमें लिखा है, एक वो है टाइमिंग उसकी उन तमाम इवेंट्स के साथ जो कि बाद में रूनमा हुए, और दूसरा ये है कि जो इतनी मुलाकातें मुख्तलिफ वेस्टर्न डिप्लोमेट्स ने की मुख्तलिफ लोगों के साथ, वो क्या नॉर्मल मुलाकातें थी या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा थी, इस टाइमिंग पर क्यों थी, वही कुछ क्यों हुआ जिसका मेमो में जिक्र है। ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट होने वाली है, और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के बयानिए में कोई जरा भी डेंट पड़ा है। अच्छा जान साहब, ये बताइएगा कि आप देखते हैं कि कोई मुतसादिम सूरत हाल आप देखते हैं कि पीटीआई ऐसे रिएक्ट नहीं करेगी? क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जिनका बड़ा कंट्रोल था, लेकिन जब वो एक स्पेसिफिक मौक़िफ़ लेके चली तो फिर वो मंजर आम पे गायब हो गई। अब वो सही था मौक़िफ़ या गलत था, बट दे स्टूड अगेंस्ट एन इंस्टीट्यूशन। तो आपको कुछ ऐसा, हाउ कैन वी रिलेट टू दैट? जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त दोनों तरफ से जो दो पॉलिटिकल कैंप्स हैं, दोनों तरफ से फौज के खिलाफ कोई ऐसी बात लीडरशिप लेवल पर नहीं है, और जो निचले लेवल पर अगर कोई बातचीत चल रही है उसको एग्रीवेट किया गया है, बाहर के दुश्मनों के ट्वीट्स ने उसको मल्टीप्लाई किया गया है। तो वरना तो वो हर तरफ से लोग मौजूद हैं। वो जो लोग हुकूमत में इस वक्त आए हैं उनमें हम अच्छी तरह जानते हैं किन किन लोगों ने क्या क्या बातें की, मुझे उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, आप भी अच्छी तरह जानती हैं। इधर से जो बातचीत हुई वो भी आप देखें कि किसी भी जिम्मेदार शख्स की तरफ से, चाहे वो इमरान खान साहब हो या उनके जो जिसमें कृषि गुजरा है, किसी ने ऐसी कोई बात नहीं की जिसमें डायरेक्ट उंगली उठाई गई हो फौज की तरफ। तो मुझे लगता है कि ये चीज अब सबसाइड कर जाएगी। जैसे आज DISPR ने कहा कि ये एक स्मीयर कैंपेन है बाकायदा, जिसमें कोशिश की जा रही है कि अवाम और लेकिन जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि एक मखसूस सियासी जमात से हैं, और वो जो सियासी जमात और जिस सियासी जमात का परसेप्शन आ रहा है जहन में, वो कह रहे हैं कि हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। इसका मैं आपको जवाब देता हूँ, और बल्कि अच्छा आपने ये सवाल पूछा है। ये फरीजा दिया गया FIA को कि आप उन लोगों को ट्रेस करें, उनको पकड़ें, और FIA में मुझे नहीं पता कि कैसे लोग बैठे हैं। उसका आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि अभी तक इमरान खान साहब की हुकूमत मौजूद थी और नई हुकूमत ने हलफ नहीं उठाया था, तो FIA की तरफ से 11-12 ऐसे लोग जो हुकूमत में मौजूद हैं उनको ECL पे डालने का बता दिया गया। अब आप अच्छी अंदाजा लगा लें कि अंदर जो लोग हैं वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो मेरी बहन, आप भी इस बात को समझें कि वो उन्होंने क्यों सारे तमाम लोग एक पार्टी के पकड़े और दूसरे के क्यों छोड़े और क्यों नहीं पकड़े। ये बात एक अलग है। ये हमारी सियासत जो है ना, इसकी बहुत गहराइयां हैं, इसकी बहुत जड़ें हैं। इन बातों को आप छोड़ें। मैं ये समझता हूँ कि असल बात ये है कि किसी को भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान किसी किस्म की खलीज पैदा करने की कोशिश की जाए। ठीक, तो आप ये बताइएगा कि मैं अली मोहम्मद खान से भी पूछना चाह रही हूँ, कोशिश करें हमारा दोबारा उनसे रब्ता हो, कि PTI का रद्द अमल क्या होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे? क्योंकि उन्होंने तो ये कहा कि हमारे नैरेटिव को दोहराया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और दिस इज हाउ ही ट्रांसलेटेड द कंटेंट। आपके ख्याल में क्या करेंगे इमरान खान? जी, मैंने आपको बताया ना कि नैरेटिव के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जिसकी तायीद आ गई है, जिसकी तायीद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कर दी थी कि ये इंटरफेरेंस है, ये अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज है और इसके लिए डिमांड करें। यहाँ तक तो दुरुस्त है, यहाँ तक तो सब मानते हैं। अगर कोई कहे कि ये ऐसा मुरासला था ही नहीं सिरे से, तो वो तो बात गलत होगी। दूसरी बात है, नैरेटिव का दूसरा हिस्सा है कि ये एक साजिश के तहत था,
یعنی کہ ادھر سے وہ میمو آیا, ادھر سے یہ موومنٹ چلی, ادھر سے لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی مختلف ڈپلومیٹ کے ساتھ. تو یہ تو پھر ثابت کرنا پڑے گا, یہ کہنے سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے, بہت شکریہ جہاں صاحب, آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے. اور جہاں تک ثابت کرنے کی بات آتی ہے تو ڈی جی نے بھی کہا کہ اگر آپ منٹس کو سامنے لانا چاہتے ہیں تو وہ اس کو صرف حکومت ہی ڈی کلاسیفائی کر سکتی ہے, اور اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ بتا نہیں سکتے. لیکن یہ ضرور اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے اس پریس کانفرنس کے بعد کہ سازش کی جو نوعیت اور سازش کا جو ایک پرسیپشن بنانے کی کوشش کی گئی عمران خان کی طرف سے, وہ اٹ ڈزنٹ سیم ٹو بی ریئلی کنونسنگ. اب عمران خان اس پہ رد عمل کیا دیں گے, کیونکہ کل کے پشاور کے جلسے کے بعد ایک عوامی سپورٹ تو ان کا ہے, ووٹ بینک شاید ان کا اور مزید بڑھ جائے, کیونکہ پاکستان میں یہ نعرہ بہت چلتا ہے, اگر آپ امریکی مخالف نعرے لگائیں, اگر آپ کشمیر کے حق میں نعرے لگائیں. ہاں اس میں تھوڑا انجوجل یہ ضرور ہے کہ بھارت کی تھوڑی تعریف ہوگی, لیکن جو سلوگنز لے کے عمران خان اب آگے چلیں گے ان کے ووٹر کو وہ بہت اٹریکٹ کریں گے, کیونکہ وہ بہت بولڈ ہیں, وہ بہت ایگریسو ہے, وہ امریکہ کے خلاف ہے. اور لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس سے پاکستان کے اندر اداروں کے اندر چپکلش پیدا ہو سکتی ہے, کیونکہ اس پریس کانفرنس کے بعد سمجھنے والے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو صورتحال ایوائڈ کی جا سکتی تھی اس کو دوبارہ کریٹ کرنے کی بھی کوشش میں ادارے اپنا رول پلے نہیں کریں گے. اور ایک بریک لیتے ہیں یہاں پہ, اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آزاد کشمیر اسمبلی کو ڈسکس کریں گے کہ کیا وہاں پہ بھی جو سازش ہے اس میں بھی کوئی بیرونی عناصر ہے. اور انٹرسٹنگلی وزیراعظم پی ٹی آئی کے وزیراعظم کے خلاف ہی پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کھڑے ہیں. اب یہ کیا صورتحال ہے؟ مرکز میں تو ایٹ لیسٹ اپوزیشن گئی تھی وزیراعظم کے خلاف, لیکن آزاد کشمیر اسمبلی میں تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہی اپنے وزیراعظم کے خلاف کھڑے ہو گئے. اس کو ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں؟ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اب بات کریں گے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے حوالے سے, جن کے حوالے سے ایک عدم اعتماد سامنے آنی تھی, لیکن اب تقریباً 5 وزراء کو برطرف کر دیا گیا ہے. اس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. اور وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی کا بھی یہ کہنا تھا کہ ان کے خلاف بھی سازش ہو رہی ہے, جیسے کہ ان کے قائد عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ایگزیکٹلی اس حوالے سے کیا موقف ہے. چودھری لطیف اکبر صاحب نے مجھے جوائن کیا, ایم ایل اے کشمیر اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, لیڈر آف اپوزیشن بھی ہیں وہاں پہ. اور خواجہ فاروق پی ٹی آئی کے برطرف منسٹر نے اس وقت مجھے جوائن کیا ہے. خواجہ فاروق صاحب, پہلے آپ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی سازش تھی, اور جس طرح کی پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے جب بغیر کسی تیاری یا ہوم ورک کے لفظ سازش کا ذکر کر دیا جاتا ہے تو سیاسی طور پہ پھر اس کا فائدہ نہیں دیکھ رہے ہم آج کل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ہماری طرف تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. ہم پچھلے 3-4 مہینے سے اپنے قائد چیئرمین عمران خان صاحب کو ہم کہہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں قائد ایوان کو تبدیل کیا جائے, کیونکہ موجودہ جو قائد ایوان ہے یہ ان پہ بیڈ گورننس کے حوالے سے اور اکڑوا پروری کے حوالے سے, کرپشن کے حوالے سے, یعنی آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کی حکومت کا جس طرح لوگوں کو توقع تھی یہاں سے, اس طرح ہم اس قائد ایوان کی موجودگی میں ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے. ہم جو پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں, سینئر قیادت ہے, وہ بھی ان سے جو اسمبلی میں نہیں ہوئی تھی وہ بھی ان سے بدن تھی, اور یہ کافی عرصے سے علاوہ پک رہا تھا. تو پھر ہم نے جو ان کے خلاف عدم اعتماد پیش کی ہے, یہ پوری مدد پارٹی کو اعتماد میں لے کر پیش کی ہے, اور اس میں آزاد کشمیر کی جو جملہ سیاسی ہماری جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی, وہ سب آن بورڈ تھے. اور یہ ان سب کو آن بورڈ کو لے کے آپ دیکھیں کہ ہم ان کے 16 وزیر تھے, 16 وزیروں میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا
मोहतरमा जिसने इससे दस्तखत ना किए हो, इससे बड़ी बेएतमादी और क्या हो सकती है? जिस काबीना को आप लीड कर रहे थे उस काबीना का कम से कम एक मेंबर तो ऐसा हो, 2 एडवाइजर थे, 18 में से एक बंदा भी ऐसा नहीं था जिसने सिर्फ टाइम भी मांगा हो कि मुझे सोचने थे। इसलिए ये पार्लिमानी पार्टी का एतमाद खो बैठे थे, काबीना का एतमाद खो बैठे थे अपनी जवाब। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे वजीर आजम इमरान खान का एतमाद हासिल था। जी, अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एतमाद हासिल था तो उसके मुताबिक वो काम करते, डिलीवर करते। इन्होंने तो माशा अकबर फरवरी के मतलब लिबरेशन सेल की मैं आपको मिसाल दूं, 25 बंदे एक दिन में इन्होंने भर्ती किए, 25 के 25 इनके अजीज इनके हल्का इंतखाब से थे। पोलिटिकल सेक्रेटरी इनका सका भतीजा था पोलिटिकल सेक्रेटरी। इससे ज्यादा अकबर फरवरी और क्या हो सकती है? फिर लोकल गवर्नमेंट के फंड, PWD के फंड, यानी जो भी आप कह सकते हैं, ये वो अपने हल्के अपनी बिरादरी उससे बाहर निकल नहीं सके। तो ये सारे मामला जो आप अकरबा परवरी की बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं अपने भतीजे को लगवा दिया, बैड गवर्नेंस थी, ये सारी शिकायत इमरान खान को लगाई थी आपने? जी बिल्कुल उनको लगाई थी, और बल्कि उन्होंने ये कहा था मैं इधर से फारिग हो लूं पार्टी क़यादत से। हमारे तो फिर इमरान खान ने उनको ये क्यों कहा कि इस्तीफा ना दें? ये भी खबरें कि उन्होंने मना किया इनको इस्तीफा। ये गलत बात है, ये गलत बात है। कोई हमारे चेयरमैन ने कोई बात नहीं की कि इस्तीफा न दे, बिल्कुल गलत बात है। ये मफरूज है। इन्होंने कल जो प्रेस रिलीज जारी की है वो झूठ का फैला था। उसमें उन्होंने कहा जी 2.5 घंटे मेरी मुलाकात हुई है, इनकी चेयरमैन से सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात हुई है। कल इन्होंने प्रेस रिलीज जो जारी किया अपने मीडिया से। आप क्या समझते हैं कि तनवीर इलियास समेत बाकी लोगों को बरतरफ करने में इनका बेनिफिट क्या था? सिर्फ अदम एतमाद से बचना या कुछ और भी? एक तो ये था ये जाते जाते इन्हें पता था कल इन्होंने चले जाना है, और ये कल आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये फारिग हो जाएंगे। तो जाते जाते जो पार्टी की जो पार्टी प्रेसिडेंट से जो सीनियर क़यादत थी उसके खिलाफ एक किस्म का इन्होंने एक इंतकामी कार्रवाई आप कह सकते हैं। जो ठीक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मैं चौधरी लतीफ़ अकबर को भी शामिल करती हूँ। जी चौधरी लतीफ़ साहब, आप बताइएगा क्या हुआ है आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर? और ये तो 3-4 माह से अदम एतमाद लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इसको साजिश से भी रिलेट कर दिया गया है, और ये भी खबरें आ रही हैं कि अब PTI के पास कोई बड़ी सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है। तो जो नए नाम सामने आ रहे हैं जिनको अगर वज़ीर आज़म बनाना है तो उनसे पैसे भी चाहिए। आप बताइए। बिल्कुल जी, गुजारिश है कि ये एक बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी साजिश थी, इसके पीछे इमरान खान को हटाने के बाद इसको हटाया गया, और ये अमेरिकन साजिश है। और मेरे ख्याल में इनको ये बयानिया बनाना चाहिए, इनकी ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि इमरान खान ने जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली डिज़ाल्व की, उसके पीछे भी अमेरिका के ने डिज़ाल्व की। फिर जो रोजगार को हटाया उसके पीछे भी अमेरिका के ने उठाया, और आज आज़ाद में अपनी के नामजद करदा वज़ीर को भी अमेरिका के कहने पे यहाँ पे किया गया। ये एक ऐसा झूठ का परिंदा है ये PTI की गवर्नमेंट और इनके जो लोग हैं कि ये दुनिया में कभी ऐसा हुआ है किसी पार्लिमानी निज़ाम के अंदर कि पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिए बगैर उसके प्राइम मिनिस्टर को जो है वो उसके खिलाफ वोट नो कंसिडर किया जाए। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इमरान खान इस पे ऑन बोर्ड? मेरी बात सुने, इमरान खान को पार्लिमानी रवैयात का इल्म ही नहीं है, वो झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। आप मुझे ये बताएं, कभी ये होता है कि आप मैं कहते हैं इनके इल्जाम में दुरुस्त बात लगता है क्या? पार्लिमानी पार्टी का कोई मीटिंग बुला के इसमें जिन्होंने ये फैसला किया हो कि ये बात करनी है। यहाँ पर तो पैसे की गेम है सारी। यहाँ पर तो अली मीन गंडापुर ने पैसे खाए, और अली मीन गंडापुर ने पैसे खा के वो जो है वो इसके खिलाफ वोटर नो कॉन्फ्रेंस किया। अब इनके पास ATM की मशीनें थी पहले, अलीम खान और तरीन खान, अब वो खत्म चले गए तो इनको एक ATM मशीन चाहिए थी। आपको पता है कि कल भी जो इमरान खान इस्लामाबाद से गया वहाँ पे पेशावर में, वो किसके हेलीकॉप्टर पे गया? इसी तनवीरात के हेलीकॉप्टर वहाँ पे यूज हुआ। अब दोबारा ये बात दोबारा बोलिएगा, आई कुड नॉट हियर यू। चौधरी साहब दोबारा ये बात बोलिएगा कि वो पेशावर क्यों गए? क्या पेशावर वो इनको एक ATM मशीन चाहिए थी। वो ATM मशीन इनको पहले तरीन खान और अलीम खान थे, अब वो चले गए हैं तो इनको अपने खर्चे चलाने के लिए कोई ना कोई बंदा चाहिए था। अब इनको आज़ाद कश्मीर से एक ATM मशीन मिली है सेंचुरस वाला, जो अब इनके खर्चे चलाएगा, और जिसके हेलीकॉप्टर बैठ के कल भी इमरान खान जो है ये पेशावर में जलसा करने गया है।
یہ تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کیا اس کا جی ایک سوال کرنے کا موقع دیں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عدم اعتماد ہونے والی تھی اس میں عمران خان بھی آن بورڈ تھے؟ عمران خان اگر آن بورڈ تھے بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کو بلا کے اس کا استعفیٰ لے لیتے اگر کس کوئی وجہ سے. اب انہوں نے یہ کیا کہ ان کو پتا تھا کہ ان کی پارلیمانی پارٹی کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی اور یہ تنویر ریاض کو آسود میں لانا چاہتے ہیں. ان کے لوگوں نے پیسے پکڑے ہوئے تھے اور اس لیے انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے کانسٹیٹیوشن میں ایک جو سیکشن ووٹ نو کانفرنس کی اس میں جو سکسیسر ہوتا ہے اس کا نام دینا پڑتا ہے اور اس کے لیے الیکشن نہیں ہوتا. اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی بیکم دی پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر. اٹ ٹیکس یو اور ورکس ایز پرائم منسٹر. اب پرابلم یہ تھا کہ اگر اس کو اوپن کرتے یہ اور اگر اس کا استعفیٰ لے لیتے اور اس کے بعد وہاں پہ الیکشن ہوتا تو یقینی طور پہ ان میں سے آدھے بندے ویسے بھی چھوڑ کے چلے جاتے. تو انہوں نے اس بچنے کے لیے یہ ساری بات. آپ مجھے ایک بات بتا دیں, آپ خواجہ فاروق صاحب سے یہ بات ضرور پوچھیں ان کے دعا کے لوگوں سے. آپ نے ایک سٹنگ منسٹر کے طور پہ اپنے پرائم منسٹر کا ووٹ نو کانفرنس کیا. اگر آپ میں اخلاق کی ضرورت ہوتی you would have resigned first and then place the vote no confidence motion in the house. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کوئی اخلاقیات ہے, یہ کوئی جمہوری روایات ہے, یہ کوئی اصولی بات ہے, یہ کوئی آئینی قانونی بات ہے؟ ایک پارٹی کا بندہ ہے اپنے بندے کے خلاف کر رہا ہے اور پارٹی کے اندر سے تو لا رہی ہے. تو پھر کیا اس کا مطلب ہے خواجہ فاروق صاحب آپ کی پارٹی کے اندر بغاوت ہو گئی ہے؟ بغاوت کیا, ان کا تیجا ہو جائے گا. میں آپ کو بتا دوں کہ پارٹی ہے ہی نہیں, یہ پارٹی مختلف جمگٹا ہے. جی خواجہ صاحب آپ سے میں پوچھوں کہ کیا آپ کی پارٹی کے اندر بغاوت ہو گئی؟ دیکھیں جی, ہماری پارٹی کے اندر کوئی بغاوت نہیں ہوئی ہے. چودھری لطیف گلزار صاحب بڑے سینئر سیاستدان ہیں, ان سے میں اس قسم کی گفتگو کی توقع نہیں کرتا تھا. یہ ہماری پارٹی کا مسئلہ ہے. ہماری پارٹی روحانی پارٹی 31 ممبران پر مشتمل ہے, 32واں وزیر اعظم تھا. آپ دیکھیں کل انشاءاللہ 31 ووٹ نکلیں گے. اور جہاں تک لطیف گلزار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم یہ کرتے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس لاتے, تو ان کو ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلائے جانے لیکن یہ کیا یہ بات درست ہے کہ جو چودھری لطیف صاحب وہ اپوزیشن لیڈر ہیں وہاں پہ؟ ایک سوال کرنے کا موقع دیتے ہیں. ایک بات سنیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انہوں نے ہماری بات قیوم نیازی کی حمایت کر کے انہوں نے یہ بات سچ ثابت کر دیا کہ جس ہمیں خدشہ تھا کہ اندر کھانے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ ان کی بشاوت چل رہی تھی, اور ہم نے اسی اپنے وزیر پیش کی کہ کل اگلے دن یہ پیش کرنے والے تھے. اور یہ سازش جو جس سازش کا ذکر کرتے ہیں وہ سازش کو ہم نے ناکام بنایا. ہم نے سازش کو ناکام بنایا. ہم نے اپنی مدر پارٹی کا اعتماد, لیکن وہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو نیا اے ٹی ایم مشین تو مناسب نہیں ہے کہ میں لفظ استعمال کروں, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ان کو نیا اے ٹی ایم چاہیے, نیا سورس آف فائنانس چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جیسے بین الاقوامی لیڈر کو پشاور جانے کے لیے آج پاکستان میں, لیکن اگر پارٹی میں جہانگیر ترین اور علیم خان نہیں رہے تو وہ ایک بہت بڑا سورس آف انکم تھے, وہ آپ کیسے کریں گے؟ وہ آج ان کے ساتھ ہیں, وہ آج ان کے ساتھ ہیں. کل تک ان کو چینی چور کہتے تھے, آج ان کو گلے لگائے ہوئے. لیکن آپ کو فائنینشل سپورٹ کہاں سے ملے گی؟ میرا سوال صرف یہ ہے خواجہ صاحب. فائنینشل سپورٹ کی آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ پشاور جانے کے لیے فائنینشل سپورٹ کی ضرورت ہے, لیکن جنرلی عمران خان فائنینشل سپورٹ کی ضرورت ہے. یہ وزیر کا پروگرام آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اندر وہ جو علی محمد خان نے وہاں پہ کہا تھا کہ میرا قائد 2/3 اکثریت لے کے آئے گا انشاءاللہ, اور جو سازش کرنے والے تھے چاہے وہ بین الاقوامی مورے تھے یا پاکستان کے اندر موجود تھے, وہ سارے بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں. اسی لیے میرے قائد نے یہ پوچھا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا. تو ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے ملے ہوئے تھے, پی ایم ایل این پیپلز پارٹی نے مل کے عمران خان کو گھر بھیجا, وہی والی سازش کی ایک کڑی ہے تو, اور اس سازش کی کڑی امریکہ ہے, تو یہ سب امریکہ کروا رہا ہے. میں تو یہ نہیں کہتا جی کہ امریکہ ہمارے معاملے میں یہاں مذاق کرتا ہے. ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں. یہ تاریخ آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا حکمران ہونا چاہیے عمران خان جیسا جو مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے. سب سے پہلی مبارکباد محترمہ یہ دیکھے کہ مودی نے دی ہے شہباز, اور مودی کو کس نے دی تھی سب سے پہلی مبارکباد؟ عمران خان نے. جی نہیں جی, میں اس کی بات کرتا ہوں. آج سب سے پہلی مبارکباد مودی نے دی ہے, اس کے بعد امریکہ نے دی ہے, اور پھر دوسرے ممالک. لیکن جب مودی الیکٹ ہوئے تھے خواجہ صاحب, ان کو سب سے پہلی مبارکباد عمران خان نے دی تھی. اس کا مجھے نہیں پتا, لیکن میں کل کی ریکارڈ کی بات کرتا ہوں.
جی کل کی ریکارڈ کی بات کرتا ہوں کہ وہ مودی کی پہلی بات آئی ہے. ابھی میرے خیال اس شاید بھی خوشی ہوئی تھی کہ اس کے ہمارے بعد آ گئی تھی. ہم کشمیری اسی لیے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا حکمران ہو جو مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکے. اور سب سے زیادہ خوشی مودی کے میڈیا کو ہوئی تھی. لیکن اگر سردار عبدالقیوم نے ابھی تو ریزائن کر دیا ہے, اب کی خبر یہ کہ ریزائن کر دیا, یہ ریزائن کر دیا. کم جہاں پاک بالکل وہ ہمارے قائد کے اعتماد سے پورا نہیں اترا. ہم سمجھتے ہیں کہ اسے ڈیفیکشن کلاس جو ہے وہ لاگو ہونی چاہیے, نافذ ہوگی. وہ پھر اسے اگر اتنی بات تھی تو وہ جائے سیٹ چھوڑے, پھر جیت کے پھر دیکھیں. ان پہ ڈیفیکشن کلاس کیسے لگ سکتی ہے؟ انہوں نے تو صرف ریزائن کیا, ووٹ تو آپ لوگ دینے جا رہے تھے. ڈیفیکشن کلاس کے حوالے سے تو آپ بات کر رہے تھے. اپنے لیڈر کا اعتماد کھو بیٹھا. جب ایک آدمی اپنے لیڈر کا اعتماد کھو بیٹھا, میں سلطان محمود صاحب نے جب جوائن کی تھی اپنی پارٹی تحریک انصاف تو اپنی سیٹ سے انہوں نے استعفیٰ دیا تھا. سیٹ سے استعفیٰ دے کر پھر دوبارہ عوام کے پاس گئے تھے, پھر وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے مینڈیٹ لے کے ایسے. یہ بات ہے محترمہ, اور اصل بات ہے جی. اچھا مجھے ایک اور سوال اٹھانا ہے, صرف آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. چودھری لطیف صاحب, آپ ملے ہوئے تھے آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ جو کہ اس وقت ریزائن کر چکے ہیں؟ ملے ہوئے ہم تھے, اور یہ ووٹر رول ٹرانسفر یہ لوگ لا رہے ہیں. جی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے ہی پرائم منسٹر پہ اعتبار نہیں رکھتے, اس کے خلاف بد اعتمادی پیدا کرتے ہیں, اپنی پارٹی کا اجلاس لا کے اس پہ نہیں لے کے جاتے اور وہاں پہ اس کا فیصلہ نہیں کرتے, لوگوں کو مطلب پیسے دے کے ان کے ساتھ چمک کے ساتھ لوگوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. اور آج آپ نے دیکھا یہ کہتے ہیں کہ مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا, جس نے مودی کی کامیابی سے پہلے یہ بات کی کہ مودی کامیاب ہو گیا تو کشمیر کا مسئلہ. مودی کی تو انہوں نے بہت تعریفیں کی ہیں. بائی دا وے, مودی کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالی, امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ضرور ڈالی ہیں. مودی کی تو بڑی تعریفیں کی. امریکہ میں جب اس سے سوال کیے گئے تو یہ آنکھ جب یہ امریکہ میں گیا تو واپس آنے کے ایک ہفتے کے بعد یہاں پہ کشمیر کا جو ہے وہ تقسیم ہوگی. 5 کا 2019 کے بعد اس نے کہا تھا کہ میں کشمیر کے سفیر بن کے پوچھے کس جگہ پہ یہ گیا کہ دنیا میں کس فورم پہ ایک دفعہ تقریر کریں گے. لیکن اس پہ ایک انکوائری کمیٹی بھی بنی ہے, اس پہ آپ کے دونوں کی مجھے رائے چاہیے. انکوائری کمیٹی بنی ہے تو اس سے کیا امید ہے آپ کی؟ میری بات سنیں. آج DGISPR کا جو پریس کانفرنس تھی وہ یہ دیکھ لیں, یہ پڑھ لیں, اس کے بعد ان کو پتہ چل جائے کہ یہ کہاں پہ کھڑے ہیں. اسے ساری باتوں کی تصدیق کر دی. جی لیکن جو آزاد کشمیر میں ہوا اس کا انہوں نے نام تو نہیں لیا, اس کو تو آپ لوگ ہی ریلیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. لیکن جو لفظ سازش ہے وہ اپنی سیاسی اہمیت کافی کھوتا جا رہا ہے موجودہ صورتحال میں. آپ یہ بتائیے گا خواجہ فاروق صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو انکوائری کمیٹی بن رہی ہے شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں, وہ کیا کرے گی؟ کوئی انکوائری کمیٹی نہیں بنی. نہیں, کوئی انکوائری کمیٹی نہیں بن رہی. غلط ہے کوئی, بالکل میں پوری ایمانداری سے کہتا ہوں کوئی کل یہ گئے 10-15 منٹ کی ان کی ملاقات ہوئی ہے, ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ پارلیمانی پارٹی کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا مسئلہ ہے. سب سے زیادہ جو فیڈ میں پروگ اٹھ رہے ہیں ان کے جو درپردہ حامی تھے ان کو اٹھ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر بھی اتنا خود ان کے حامی نہیں بول رہے جتنا پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے حامی بول رہے ہیں جی کہ قیوم خان کے ساتھ زیادتی ہوگی, ناانصافی ہوگی. ان سے کوئی پوچھے بھائی آپ کو کیا مسئلہ, یہ ہمارے گھر کا مسئلہ تھا, آپ کو ناانصافی کا کیا؟ لیکن آپ کے ان مسائل کی وجہ سے عوام تو افیکٹ ہوتی ہے نا, عوامی امور رک جاتے ہیں جب اسمبلیوں میں اس طرح کے مسائل چلیں تو. عوامی بالکل انشاءاللہ کل کلیئر ہو جائے گا جی. کل نیا وزیر اعظم حلف لے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ دونوں ہمیں جوائن کر رہے تھے. ناظرین, بہت اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنی سیاسی ساخت کو مزید میچور کرنے کے لیے اور جو نیریٹو وہ لے کے آگے چلیں, بہت ضروری ہے کہ اب وہ جو بھی بات کریں ثبوت کی بنیاد پہ کریں, کیونکہ اس پریس کانفرنس کے بعد چیزیں زیادہ کنفیوزنگ ہوتی جائیں گی پی ٹی آئی کے لیے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.